اور اب آگے ایک اور بات کرنے لگا ہوں کہ منافق تو صحابہ کی توہین کر کے پھر مقدسات کے عنوان سے کافروں کو بھی مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف کھلے کافروں کو دیکھیں، توہین رسالت کرنے کے بعد ہم آہنگی کے پر کیا کہتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم آہنگی ہونی چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، ہارمنی ہونی چاہیے، اس کے لیے وہ وحدت ادیان کو استعمال کرتے ہیں، وحدت ادیان کا ایجنڈا پیش کرتے ہیں کہ مشترکات پہ آ جائیں، عیسائیت میں، یہودیت میں، اسلام میں جو مشترک چیزیں نا اس پر آ جائیں، اس پر ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، کیونکہ اصل عیسائیت نہیں ہے، اصل یہودیت نہیں، اصل عیسائیت یہودیت تو سارا اسلام کے اندر ہے، تو اصل عیسائیت تو بچی نہیں، اصل یہودیت تو بچی نہیں۔ اب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آ جائیں مشترکات پہ آ جائیں، تو مشترکات پر آنے کا مطلب کیا ہے؟ جو غیر مشترک ہے ہمارے ان کے درمیان، اس پر بات نہیں ہوگی نا، تو اسلام کی شناخت مسخ ہو گئی۔ یہی کام مشترکات والا وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں، ایک نمبر کے زندیق، کافر اور مرتد ہیں۔ ابو بکر کی توہین کر کے، حضرت عمر کی توہین کر کے، حضرت عثمان کی توہین کر کے، حضرت علی کی توہین کر کے، حضرت ابی نے معاویہ کی توہین کر کے، ایک نمبر کے کافر، زندیق اور مرتد ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں مشترکات پہ آؤ، تو پھر مشترکات پہ آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ تو جو غیر مشترک ہیں اس پر تو نہیں آئیں گے نا، سمجھ آئی؟ پھر ابو بکر بھی نکل گیا، عمر بھی نکل گیا، عثمان بھی نکل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ بے ایمان بھی مشترکات کی بات کرتے ہو، یہاں بھی مشترکات میں ہماری شناخت مسخ ہو جاتی ہے، یعنی حملہ بھی خود کرتے ہیں، حملے کے بعد رد عمل کیا ہونا چاہیے وہ بھی خود پیش کرتے ہیں، توہین رسالت میں بھی، توہین صحابہ میں بھی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا